من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سے انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کے ساتھ اپنی ایک جرنی کا آغاز کرنے لگے ہیں، جس میں روزانہ ہم قرآن کی ایک آیت کی تلاوت سنیں گے، اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں گے اور اس کے ایزی میننگز کو اسٹڈی کریں گے۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ جس کا آغاز کرنے لگے وہ ہے کیا۔ قرآن کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن ہے ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے ورڈز ہے، اللہ نے جو بات کی۔ اور وہ کیسے؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر نازل فرمایا۔ اگر صحابہ کرام جن کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا، ان سے پوچھا جاتا تو جب قرآن کا ذکر ہوتا تو ان کے ذہن میں ایک پڑھی جانے والی چیز یا ریسائٹ کی جانے والی چیز کا خیال آتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ٹائم میں یہ کور ٹو کور ریٹن بک نہیں تھی، بلکہ لوگ اس کو یاد کرتے تھے، لوگ اس کو ریسائٹ کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر ایک کے پاس مختلف جو ہے وہ اماؤنٹ میں قرآن موجود تھا۔ کسی کے پاس پارچوں پہ لکھا ہوا تھا میننگ، کسی پہ ہڈی پہ لکھا ہوتا تھا، کوئی پیپر کے پیسز پہ لکھا ہوتا تھا۔ اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں جا کے پھر جب کچھ ایسی جنگیں ہوئی جس میں بہت زیادہ حفاظ شہید ہو گئے، تو یہ ایک بہت ہی پریشانی کی بات تھی کہ قرآن کس طرح محفوظ کیا جائے۔ اور پھر یہ کام شروع کیا گیا، قرآن کو محفوظ کیا گیا، اس کو لکھا گیا۔ اور پھر جو پہلے تو یہ الگ الگ صورتوں کے فارم میں تھا، پھر اس کو ایک کتاب کی فارم میں بنایا گیا۔ اس بک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی محفوظ رکھا۔ آج اس کو یاد کرنے والے لوگ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، آل اوور دا گلوب۔ پھر اس کے علاوہ اس کی پرنٹنگ خوب ہوتی ہے، کروڑوں کی تعداد میں پرنٹنگ ہوتی ہے، ہر زبان میں اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کرنے کا ذمہ خود لیا۔ اور جب سے یہ ریویل ہوا ہے 1500 سال گزر چکے ہیں، اب تک اس کے جو میراکولس چیز ہے، جو ایک معجزہ ہے، وہ یہ کہ اس میں کہیں کوئی تبدیلی اور رد و بدل نہیں ہو سکی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ لاسٹ میسج ہے ہیومینٹی کے لیے۔ اس سے پہلے جو بھی میسیجز دیے گئے مختلف میسنجرز کے تھرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آیا میسج، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آیا، تو ان کی قوموں نے اس میں چینجز کر دی۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لاسٹ میسنجر تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مین کائنڈ کو آخری جو میسج دیا وہ پروٹیکٹڈ میسج ہے، سیکیور میسج ہے، اس کے اندر کوئی چینجز نہیں ہے۔ اس میں سبجیکٹ کیا ہے؟ اس کا مین سبجیکٹ مین کائنڈ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ ہم سب سے کہا گیا کہ اس میں ہمارا ذکر ہے، یعنی کہ اس کے اندر ہیومینٹی کا ذکر ہے، مین کائنڈ کا ذکر ہے۔ مین جو ٹاپکس ڈسکس کیے گئے ہیں وہ 3 مین ٹاپکس ہیں جو آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن میں سیکھیں گے۔ پہلا جو ہے وہ ہے توحید، ونس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس میں اللہ کے ایٹریبیوٹس، اللہ کی جو نام ہے، اس کی صفات ہیں، ان کے بارے میں آپ سیکھیں گے۔ دوسرا جو ٹاپک کے ہے جو اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ ملیں گے وہ رسالہ، یعنی کہ پروفٹس اور رسولوں کے بارے میں، ان کے میسج کے بارے میں، پھر جو ان کی قوموں کو مختلف لاز دیے گئے اس کے بارے میں، اور اس کے علاوہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امہ ہے، ہم مسلمز، ان کو جو لاز دیے گئے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے حکم ملے گا۔ اور تھرڈ چیز جس کا آپ کو کثرت سے ذکر ملے گا قرآن میں وہ ہے آخرہ، ججمنٹ ڈے کے بارے میں، پیراڈائز اینڈ ہیل فائر کے بارے میں، آپ کو جنت اور جہنم کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ تذکرہ ملے گا۔ یہ 3 مین ٹاپکس ہیں جن پہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکشن ہوگی اس قرآن میں جو آپ دیکھیں گے۔ پھر جو سینٹرل تھیم آپ دیکھیں گے جو یہاں پہ رن کرتی ہے آل تھرو، وہ قرآن میں آپ کو اپنی کریشن یعنی ہیومن کریشن سے آغاز ہو کے اور پھر اینڈ تک جو ہے وہ ساری سٹوری تھرو آل دی پروفٹس وہ پتہ چلتی رہے گی۔
اور مین ایم اور آبجیکٹو اس قرآن کا جو ہے ہمارے لیے جو بھیجا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہی ہے جو کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ تھا. اور تب کیا تھا؟ پیوری ہیومینٹی جو ہے وہ ایک ڈارکنس میں تھی، ہوپلیسنس میں تھی. پھر جسے کہتے ہیں کہ گلے میں توق پڑے ہوئے، یعنی کہ بہت سے فرسودہ نظام تھے جس میں پھنسے ہوئے تھے لوگ، سلیوری میں پھنسے ہوئے تھے. سو the purpose for sending the last message was کہ لوگوں کو سلیوری سے نکالا جائے، ان کے جو فرسودہ عقیدے ہیں، ٹورمنٹڈ خیالات، فضول قسم کی چیزوں میں پڑے ہوئے، اس میں سے نکالا جائے، ان کو لائٹ کی طرف لے کے آیا جائے، ان کی زندگی کو روشن بنایا جائے. اور ابھی بھی قرآن کے تھرو یہی مقاصد اچیو ہوتے ہیں کہ ہم مختلف قسم کے جو فضولیات میں پڑ جاتے ہیں اور قسم کے اللہ کے سوا اوروں کے آگے جھک کے جو ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں، اس میں سے نکلا جائے، ہم اپنے آپ کو فری کر سکیں، ایک لائٹ ہمیں مل سکے، ہمیں ہوپ فلنس مل سکے. اور انٹیگرل پارٹ ہے یہ ہماری زندگی کا، جس کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی لائف کو میننگ فل بناتے ہیں. سو قرآن کے ساتھ جو جرنی آج ہماری شروع ہونے لگی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو کچھ بھی ہم تھوڑا سا بھی پڑھیں گے اس کو ہم اپنے عمل میں لے کے آئیں، اور اس کے اوپر ہم جتنا بھی ہو سکے کوشش کریں گے کہ ہم اس کو فالو کر سکیں. چھوٹے چھوٹے لیسنز ہی کیوں نہ ہو، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ we'll try to become a better person every single day. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.